نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ایمان والے لوگو، فرض کیا گیا تم پر برابری کرنا مقتول کے بارے میں، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام غلام کے بدلے میں، عورت عورت کے بدلے میں۔ پس وہ شخص جس کو معافی دی گئی اس کے بھائی کی جانب سے کچھ، بس پیروی کرنی ہے معروف طریقے سے اور ادا کرنا ہے اس کو احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت۔ پس جو کوئی تجاوز کرے گا بعد اس کے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابواب بر کو، نیکی کے امور کو اجمالی طور پر ذکر فرمایا تھا۔ اس میں نے کل کے درس میں عرض کیا کہ اسلام کی بنیاد چند امور اور احکام پر ہے۔ ان میں سے پہلا نمبر ہے عقائد کا، دوسرا نمبر ہے عبادات کا، تیسرا نمبر ہے معاملات کا، اور چوتھا نمبر ہے اخلاقیات کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سابقہ آیت میں اجمالاً ان تمام امور کو جمع کیا ہے۔ سب سے پہلے عقائد کو ذکر کیا، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، یہاں تک عقائد کو ذکر کیا۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یہاں تک عبادات کو ذکر کیا۔ اس سے آگے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ معاملات میں سے بنیادی چیز ایفاء عہد، اس کا ذکر فرمایا۔ ایفاء عہد پر بات چل رہی تھی کہ عہد ایک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے اس کی مخلوق کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ عہد ہر اس مومن بندے اور اللہ کی بندی کا ہوتا ہے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان والا شخص اب اپنی زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہے۔ اس کی خوشی ہے، اس کی غمی ہے، اس کا دکھ ہے، اس کا سکھ ہے، ہر حالت میں یہ اللہ کے قانون کا پابند ہے، اور قانون کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، قرآن کریم نے کی ہے۔ تو جو کوئی مومن شخص اس کلمہ کے بعد اللہ کے اس قانون سے انحراف کرتا ہے تو اللہ کے قانون سے یا قانون شریعت سے انحراف یہ حقیقت میں نفاق ہے، یہ کفر کی ایک قسم ہے، کفر نفاق، کہ عہد خدا سے کیا ہے کہ میں تیرے قانون پر چلوں گا اور عملاً اس کو اپناتا ہی نہیں ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، تو یہ بدعہدی ہے۔ قرآن کریم نے اس عہد کو پورا کرنے کا متعدد مقامات پر حکم دیا ہے۔ مثلا ایک جگہ فرمایا اوفوا بالعقود، اپنے عقد کو پورا کرو۔ نمبر 2 اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، جو کچھ عہد کیا ہے اللہ سے اس عہد کو پورا کرو،
کل قیامت کے دن تم سے اس عہد کے بارے میں پوچھو گی۔ سوال ہوگا کہ عہد تو کیا، اس کی تکمیل کتنی کی، تکمیل کی یا پھر زندگی میں عہد کو ہر قدم پہ توڑا؟ تو عہد کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو انسانی معاملات جتنے ہیں زندگی کے، ان کی بنیاد ایفاء عہد ہے۔ اس لیے معاملات میں سے اس بنیادی چیز کو ذکر فرمایا اللہ پاک نے۔ نمبر 4 اخلاقیات میں سے والصابرین فی الباساء، یہ آخری چیز، الصبر کا تعلق اخلاقیات یا امور باطنہ کے ساتھ ہے۔ صبر کی تفصیل اس سے 2 رکوع پہلے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہاں میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ صبر کا معنی ہوتا ہے نفس کو روکنا، نفس پہ کنٹرول کرنا۔ جس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا، یعنی اس نفس کو اللہ کے حکم کا تابع بنا دیا، شریعت کا تابع بنا دیا، اس کو دنیا آخرت کا حسن اور خوبی یا دنیا آخرت کی سرخروئی مل گئی۔ تو اعمال کے اندر نفس کو برائیوں سے روکنا اور اعمال خیر پر آمادہ کرنا یا راغب کرنا، اس میں بنیادی دخل صبر کا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اخلاقیات میں سے صبر کو ذکر فرمایا۔ پھر اس کی 3 حالتیں ذکر کی۔ نمبر 1 الصابرین فی البأساء۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بأساء کا معنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مالی تنگی، کہ انسان کو مالی پریشانی آتی ہے تو اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، لوگوں کے سامنے دست نہیں پھیلاتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، بھیک مانگنا شروع نہیں کر دیتا، بلکہ اس مشکل گھڑی میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نمبر 2 والضراء۔ ضراء کا معنی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جسمانی پریشانی، یعنی کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو اس بیماری کی کیفیت میں بھی وہ شور نہیں مچاتا، واویلا نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ حضرت سندھ کے ایک بزرگ گزرے شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، سندھی میں انہوں نے ایک بڑا عجیب شعر کہا ہے۔ فرماتے ہیں لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ہی بھی سجن واہ واہ، ہوں بھی سجن واہ واہ۔ سجن کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات کو کہ لطف سجن دم بدم، اللہ کی ذات کی مہربانیاں، الطاف و عنایات تو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی ہیں، اور کبھی کبھار اس اللہ کی طرف سے پکڑ اور کچھ سختی بھی آ جاتی ہے، تکلیف بھی آ جاتی ہے، تو فرماتے ہیں اللہ کا لطف بھی واہ واہ اور اس کی تکلیف بھی واہ واہ۔ مومن اس کی تکلیف پہ بھی راضی رہتا ہے، اس کی طرف سے ملنے والے انعام اور راحت پر بھی اپنا صابر و شاکر رہتا ہے۔ اسی چیز کو قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ صبر کرنے والے ہیں اپنا مالی تنگی میں بھی، جسمانی پریشانیوں میں بھی، وحین الباس۔ تیسری حالت، جب حالت جنگ میں ہوتے ہیں اہل ایمان، کفار کے ساتھ دو بدو لڑائی ہوتی ہے، اس وقت بھی مومن جو ہے نا وہ اس تکلیف پر بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، صابر ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آج اس کا مظاہرہ دیکھنا ہے تو فلسطین کے اہل ایمان کو دیکھ لو، ہمارے سامنے ہے، کیا کیفیت ہے۔ ان کے بچے ان کے سامنے، جسموں کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں، چتھڑے اڑ رہے ہیں، 5 مہینوں سے بارود کی آگ برس رہی ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی وہاں کے مسلمان مرد نے یا کسی مومنہ خاتون نے یا کسی بچے نے اللہ کی ناشکری یا کسی کفر کے کلمے کا اظہار کیا ہو۔ آج 14 صدیاں بعد عام اہل ایمان کی یہ کیفیت ہے تو میرے عزیزو، صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی، خیر القرون کے ان اہل ایمان کی کیا حالت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 حالتوں کو ذکر فرمایا کہ یہ صابرین لوگ جو ہیں نا، یہ ہیں اصل نیکی کے کام، بر کے کام، تقوی کے کام۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ابواب بر کی تفصیل شروع فرمائی ہے، اور تفصیل میں سب سے پہلا حکم ذکر کیا ہے قصاص کا، اور اس میں بھی خطاب اہل ایمان کو کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا۔ اب قصاص کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک سزا کہ جس کی دوسری سزا کے ساتھ، دوسری جنایت کے ساتھ ظاہری مماثلت ہو، مشابہت ہو،
تو لفظی معنی قصاص کا ہے مشابہت ہونا، مماثلت ہونا۔ اب مماثلت کس چیز میں؟ یہاں دو چیزیں مراد ہیں مماثلت کی۔ ایک یہ کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو ایسے آلے کے ذریعے سے کہ جس کے ساتھ انسان کے جسم کا گوشت کٹتا ہو اور خون بہتا ہو، خون کے بہنے اور جسم کے کٹنے سے وہ مر جائے، تو اس کو مقتول کہتے ہیں اور اس کے مارنے والے کو قاتل کہتے ہیں۔ اب جس آلے کے ساتھ اس نے اس کو مارا ہے مقتول کو، تو شریعت اسلام مقتول کے ورثاء کو حق دیتی ہے کہ ان کے مقتول کو جو ناحق قتل کیا گیا ہے، اب اس کے قاتل کو مقتول کے ورثاء حکومت اسلامیہ یا قاضی وقت کے توسط سے اس کو قتل کروائیں۔ اب جس طرح قاتل نے اس کو قتل کیا ہے اسی طرح اس کو قتل کیا جائے، یعنی اگر اس کو بندوق سے قتل کیا تو بندوق مار دیں، پستول کی گولی کے ساتھ اس کو قتل کیا تو اسی گولی کے ساتھ قتل کر دیں، اگر تلوار اور چھرا خنجر مار کر اس کو جناب قتل کیا ہے تو قاتل کو بھی اسی جیسے آلے کے ساتھ قتل کیا جائے اور اس سے بدلہ لیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں قصاص۔ یہ ہے قصاص نفس۔ اور دوسرا ہے قصاص فی الاعضاء۔ قصاص اعضاء یہ ہے کہ ایک انسان نے مثلا دوسرے کی انگلی کاٹ دی، کان کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا۔ اب قرآن کریم نے دوسرے مقام پر اس کی تفصیل ذکر فرمائی اور فرمایا والجروح قصاص، والجروح قصاص، کہ انسان اگر دوسرے کو بلا وجہ زخمی کر دے تو ان زخموں میں بھی قصاص ہے۔ ہاتھ کاٹا ہے تو اس کاٹنے والے کا ہاتھ کاٹ دو، انگلی کاٹی ہے تو اس کی انگلی کاٹ دو۔ تو یہ قصاص کا قانون شریعت اسلام نے قیامت تک کے لیے امت کو عطا فرمایا، اور یہ قانون اسلام کا ایک مخلوق خدا کے لیے رحمت ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ لوگو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص کے قانون میں حیات ہے، زندگی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب ایک معاشرے میں ایک انسان دوسرے کو قتل کرتا ہے نا، اگر اس کو یقین ہو کہ جناب اس مقتول کے بدلے میں قتل ہو جاؤں گا، میں قتل کر دیا جاؤں گا، بچ نہیں پاؤں گا، تو وہ قتل کبھی نہیں کرے گا۔ آج ہمارے ملک کے اندر قانون تو ہے لیکن ہمارے ادارے اس قانون پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کی نتیجہ یہ ہے کہ آئے روز کئی لوگ قتل ہو جاتے ہیں اور قاتل کو سزا ملتی نہیں ہے، سزا سے بچ جاتا ہے۔ اگر قاتل کی سزا کا قانون مضبوط ہو تو دنیا میں قتل رک جائے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب قتل جو ہے شریعت میں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قتل عمد، دوسرا ہے قتل شبہ عمد، تیسرا ہے قتل خطا۔ قتل عمد کے اندر قصاص ہے، باقی 2 اقسام میں قصاص نہیں ہے۔ قتل عمد یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کو قتل کے ارادے سے کسی آلے کے ساتھ مار ڈالے، پستول مار دیا، خنجر مار دیا، چھرا مار دیا، گردن کاٹ دی، ارادتاً دوسرے کو مارے، تو اس قتل عمد کے اندر اصالتاً قانون یہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے قاتل سے۔ لیکن شریعت نے 2 راستے اور دیے۔ نمبر 1 کہ اگر مقتول کا وارث چاہے معاف کرنا تو معاف کر سکتا ہے، جب معاف کر دیا تو معاملہ ختم۔ مقتول کا وارث قاتل کو معاف کر دے تو معاملہ ختم۔ اور نمبر 2 دوسرا قانون کہ اگر ویسے حسبتاً للہ اللہ کی رضا کے لیے معاف نہ کرے بلکہ کچھ معاوضہ لینا چاہے تو پھر دیت لے کر بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو قصاص کا حق، مطلقاً معافی کا حق، نمبر 3 دیت لینے کا حق، یہ 3 صورتیں ہیں قاتل کے ساتھ معاملہ کو انجام دینے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کی تفصیل قرآن میں ذکر کی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلى، مقتول کے بارے میں قصاص ہے تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے، اور غلام کو غلام کے بدلے، عورت کو عورت کے بدلے، عورت کو عورت کے بدلے۔ زمانے عرب میں رواج کیا ہوتا تھا، وہاں کچھ رواجات ایسے تھے کہ جو ظلم پر مبنی تھے۔ مثلا
دو قبیلے ہیں، ایک مالی اعتبار سے یا نسبی اعتبار سے اعلیٰ ہے، دوسرا ادنا ہے۔ اگر ادنا آدمی اعلیٰ قبیلے کے کسی فرد کو قتل کرتا تو یہ اعلیٰ والے کیا کرتے؟ ادنا کے ایک قاتل کی بجائے ایک مقتول کے بدلے میں 2 افراد کو قتل کرتے ہیں، کہتے ہیں تب ہمارا بدلہ پورا ہوگا۔ اگر ادنا درجے کی عورت اعلیٰ قبیلے کی عورت کو قتل کرتی تو وہ کہتے کہ ہم عورت کے بدلے میں عورت کو نہیں مرد کو قتل کریں گے۔ اگر عورت کو قتل کریں گے تو پھر ہمارا خاندان چونکہ اعلیٰ ہے، ہم ایک عورت کے بدلے میں 2 عورتوں کو قتل کریں گے۔ یہ ظلم کا قانون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ جو قاتل ہے قصاص صرف قاتل پہ ہے، قاتل کے ساتھ دوسرا بندہ کیوں مارا جائے؟ اس کا تو قصور ہی نہیں ہے۔ عورت اگر قاتل ہے تو اسی عورت کو قتل کیا جائے، مرد قاتل ہے تو اسی قاتل مرد کو قتل کیا جائے، اس کے ساتھ اس کے بھائی کو یا اس کے باپ کو یا اس کے دوسرے کسی رشتہ دار کو کیوں قتل کیا جائے؟ تو ایک قانون یہ دیا کہ ایک کے بدلے میں ایک قتل ہوگا۔ ہاں، اگر ایک انسان کے قتل کے اندر ایک سے زیادہ افراد شریک ہیں، مثلا مل کر 2 نے یا 3 یا 4 نے قتل کیا، قتل میں سارے شریک ہیں، تو ایک انسان کے قتل میں جتنے افراد شریک ہوں گے، حتیٰ کہ اگر 100 افراد شریک ہیں تو 100 کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن قتل ان کو کیا جائے گا جو اپنا قتل کے فعل میں شریک ہیں، جو قتل کے فعل میں شریک نے اس پر قصاص نہیں ہے، اس کا قتل روا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ اصول دیا کہ قاتل کو ہی قتل کیا جائے، قاتل کے علاوہ جو اس جرم میں شریک کار نہیں ہے اس پر کس چیز کی سزا ہے، کس چیز کا تاوان ہے؟ میرے محترم بھائیو، یہ اسلام کے قوانین ہیں۔ مزید تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔